کے لفظی معنی رہائی، خلاصی، مغفرت یا چھٹکارا پانا کے ہیں۔ جب ہم تخلیق کائنات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی طرح بے گناہ، بے عیب اور کامل پیدا کیا۔ خدا کی تخلیق انسان ہے اور انسان کی تخلیق گناہ، اور انسان جو حکم عدولی کے سبب سے گناہ میں گرا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ موت تمام روح انسانی پر پھیل گئی اور ہر جاندار کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ شریعت کے بڑے دور میں بھی ہمیں مکمل معافی کا حصول نظر نہیں آتا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں تمہیں معاف تو کر دوں گا لیکن بے سزا نہیں چھوڑوں گا۔ آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مفت معافی کا انتظام کیا۔ یسوع مسیح بے عیب برے کے طور پر دنیا میں آئے اور کفارے کے سارے تقاضوں کو پورا کیا۔ یسوع مسیح نے اپنے کفارے، اپنے فضل کے سبب سے ہمیں مکمل معاف کیا۔ اس نے اپنی زمینی زندگی میں بھی بارہا لوگوں سے کہا کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کوئی غیر متوقع بات نہ تھی، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا المیہ تھا جو ایک دم ظہور پذیر ہوا، بلکہ اس کا ذکر ہمیں یہودی پیشن گوئیوں میں بھی ملتا ہے۔ یسایہ اس کے 53ویں باب میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا واضح طور پر ذکر ملتا ہے۔ یسایہ نبی مسیح کو حقیر مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا کہتا ہے۔ اس نے صاف طور پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ وہ خطا کاروں کی شفاعت کے لیے آئے گا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صلیب پر کہہ رہا ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر۔ یہ الفاظ نہایت غور طلب ہیں، کیونکہ خداوند نے اپنی زمینی زندگی میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اس نے خداوند سے معافی کی درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے الہی اختیار سے لوگوں کو معاف بھی کیا، جس کا ذکر متی کی انجیل اس کے 9ویں باب میں ہے کہ خدا نے ایک مفلوج سے کہا، خاطر جمع رکھ، جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لوکا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں بھی اس کا ذکر یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک بدچلن عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہودی عقیدے کے مطابق گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، تو خدا کے سوا یہ کون کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے مسیح، جو خدائے ثالوث کا دوسرا اقنوم ہے، ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گنتی کی کتاب میں اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خدا نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا، تو ساری جماعت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے۔ عزیزو، گناہ خواہ دانستہ طور پر ہوں یا غیر دانستہ طور پر، اس کی معافی کے لیے کفارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک وہ گناہ سے تو نفرت کرتا ہے، لیکن گناہگار سے محبت کرتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صلیب پر سخت جان کنی کی صورت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ان الفاظ کا یہ مفہوم لینا کہ خداوند یسوع مسیح کے دشمن اپنے کام کی نوعیت سے بے خبر تھے، درست نہیں۔ دشمن جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تبھی تو انہوں نے یہ دہائی دی کہ اسے صلیب دو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل لگائے گئے، اسے صلیب پر لٹکایا گیا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل وہ اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ وہ جلال کے بادشاہ کو مصلوب کر رہے ہیں۔ اب تک اس کی فوق الفطرت پیدائش، معجزات اور عجیب کاموں کو دیکھ کر انہیں معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پر ہٹ دھرمی کے پردے پڑے تھے۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج بھی بے شمار لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ آج بھی ان کا خالق
گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے اپنے مشہور پہاڑی واز میں بھی معافی اور محبت کا درس دیا۔ اس نے کہا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ مسیح نے جو کچھ اپنی زندگی میں کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی محبت اور معافی کا درس دیا۔ عزیزو، ایک راست باز ہم ناراستوں کی شفایت کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے اس باب میں جہاں یہودا اسکریوتی کا لالچ، سردار کاہنوں کا حسد اور پلاطوس کی بزدلی شامل تھی، وہیں ہمارے گناہوں کا بوجھ بھی اس کی صلیبی موت کا بنیادی سبب تھا۔ اور اگر آج ہم اس سے دور بھاگتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم گویا اس کو دوبارہ مصلوب کر کے ذلیل کرتے ہیں۔ کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔